فواد چودھری نے کچھ دن پہلے باتیں کی. ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے فوج سے تعلقات اچھے ہوتے تو آج ہم گورنمنٹ میں ہوتے, جس نے پوری ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کر دیا کہ بیرونی سازش ہوئی تھی یا تعلقات کی خرابی تھی, وجہ اصل میں کیا تھی. ایک تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فواد چودھری کا ذاتی نوعیت کا بیان ہے, پارٹی کا بیان نہیں ہے. دوسرا, کل پرسوں انہوں نے بڑا کنسرن کے ساتھ ایک معاملہ ریز کیا فواد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک باقاعدہ منتخب حکومت کو کرنی چاہیے, تو اس وقت جو حکومت موجود ہے ان کو نہیں. تو سب نے سوال اٹھایا کہ اتنا پہلے آپ کو کیسے اس بات کا خیال آ گیا, ابھی سے کیوں اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنا رہے. اس پہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی ان کا ذاتی بیان ہے, تو پھر ہم کس کی بات پہ یقین کریں؟ دیکھیے, میرے خیال میں نے آپ کا وہ انٹرویو دیکھا ہے اور اس میں یہی وہ دو نقطے تھے جہاں سے بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت بہت اہم ایشوز پہ جو ہے وہ مختلف آراء موجود ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ موجود ہیں بلکہ یہ بھی واضح نہیں ہو رہا کہ کون کیا چاہتا ہے اور کیا باقی میں کوئی سنگولر پارٹی پالیسی ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر بات ہے وائس چیئرمین ہے میرے خیال اپنی جماعت کے, لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی جونیئر وہ تو نہیں ہے کالج. میں بھی کنفیوز ہوں. اور آپ نے جب ان سے وہ فالو اپ بھی کیا کہ بھائی وہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں, میرے خیال میں شاید ابھی بھی شاید وہ اپنی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, اب مجھے کلیئر نہیں ہے, لیکن ترجمان تو ہیں, پارٹی کے ترجمان تو ہیں وہ. تو جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ پارٹی کی بیسس پر ہی کہتے ہیں, اسی کی ترجمانی کرتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیے شاہ صاحب کے پاس اور کیا آپشن تھا, آپ نے سوال ہی اتنا ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیا, ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا. لیکن یہاں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پارٹی ترجمان کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. اچھا, پھر آپ نے جب دوسرا سوال کیا کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, اب یہی دو بڑے ایشوز ہیں, اس پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے یہی کہا کہ جی اگر تو یہ حکومت ہے اور آئین کے مطابق ہو تو ہم مانیں گے. ظاہر بات ہے یہ حکومت یہ جو مرضی کہیں کہ امپورٹڈ ہے یا جو بھی ہے, یہ جو آج کل کے گورنمنٹ ہے وہ بھی تو ان کو سلیکٹڈ کہتی تھی, لیکن آئینی طور پر تو وہ گورنمنٹ تھی, اسی طریقے سے آئینی طور پر یہ بھی گورنمنٹ ہے. اور اسی لیے شاہ محمود قریشی نے میرے خیال میں یہ درست کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ نومبر تک ہے تو اگر وہ اپوائنٹمنٹ کرے گی آرمی چیف کا تو وہ ٹھیک ہوگا. لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنے ہی سابقہ وزیر اطلاعات کی جو ہے وہ اس کو کانٹریڈکٹ کر دیا. تو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ان دو میجر ایشوز پہ اس پارٹی کے اندر دو مختلف رائے ہیں. اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ آخری دن میں بھی فواد چودھری صاحب وزیر قانون بھی تھے, جو آرٹیکل 5 کا استعمال ہوا اس کی مشاورت کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ ان کی طرف سے بھی شامل تھا, ان کی باتیں بھی شامل تھیں. شاہ محمود قریشی صاحب, اس تمام بیرونی سازش والی جو معاملہ ہے اس میں ان کی بہت اہمیت شامل ہے. تو پھر ان دونوں کو ملا کے ان کی باتیں جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے اس معاملے کے اوپر, تو پھر عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گے. دیکھیے میرے خیال میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ جب آپ کا جو بیانیہ ہے, دیکھیں یہ شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی بیانیہ ہمارا بڑا, اس میں لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, سارے پاکستان نے مان لیا, ٹھیک ہے, وہ ان کا وہ سیاستدان ہے, سیاسی بات کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہے. لیکن یہ ان کو بھی معلوم ہے, اور میں یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں, یہ ان کو بھی معلوم ہے, کیونکہ دیکھیے وہ وزیر خارجہ تھے اور ایک بار نہیں وہ 2 بار رہ چکے ہیں, اور وہ جو آپ کی سفارتکاری ہے, جو آپ کا وزارت خارجہ ہے, اس کے تمام امور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو شاہ صاحب کو بھی معذرت کے ساتھ, وہ بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے اس سارے مراسلے کی. میں یہاں تک کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جب آپ کے بیانیے میں ہر نقطہ دوسرے نقطے سے نہ مل رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص کچھ کہہ دیتا ہے اور کوئی اور شخص جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیتا ہے, جو ہم نے ابھی دیکھا فواد چودھری صاحب کے بیانات میں اور وزیر جو خارجہ تھے سابقہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے بیانیے میں پرابلمز ہیں. آپ سیاسی طور پر اس کو جس طرح مرضی بیچ لیں, اور وہ ایفیکٹولی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ فیکٹس کو الائن کریں تو اس میں بہت سارے ہولز آپ کو نظر آتے ہیں. اور وہ جب آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو بیچ میں جو گیپ ہے ذرا سمجھائیں نا, کہ 7 تاریخ کو مراسلہ آتا ہے اور آپ پتہ نہیں 28 یا 29 تاریخ تک کب تک آپ وہ ڈی مارچ نہیں کرتے. اب وہ بات ہے ان کے کرنے والی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈی مارچ کرنے کے لیے اگر آپ کرتے اگلے دن
تو کیا اسے OIC کا سمٹ کینسل ہو جاتا؟ یعنی شاہ صاحب سیاسی بات کرنا ان کا حق ہے، لیکن میرے خیال میں ہی نوز بیٹر. اچھا میں پھر میرے ذہن میں پھر ایک اور سوال جو شاہ صاحب کے لیے مس ہو گیا، لیکن چلے میں اس پہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے انڈر سیکرٹری وہ کہتے ہیں جب OIC کی آئیں تو میں نے ان کے ساتھ جو کہ بڑی خوشی سے ان سے ملاقات کرتے ہوئے شاہ صاحب کی تصویریں بھی گردش کر رہی تھیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے آگے ہم نے معاملہ رکھ دیا تھا، تو پھر خوف کیا تھا؟ OIC میں اور کون خفا ہو سکتا تھا اگر امریکہ نہیں ہوا؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور دوسرا دیکھیے معاملہ رکھ دیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان سے یہ کہا، جو امریکن آفیشل آئی ہوئی تھی، آپ کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ وہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے جو بات کی ہے وہ بڑی غیر موضوع ہے. غیر موضوع یا اس طرح کا انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنا پروٹیسٹ کیا. جب اگر تو کوئی وہ انٹرفیئرنس ہو جو ایک عام لفظ میں استعمال کیا جائے کہ جی آپ نے زبان سخت سے استعمال کی تو وہ الگ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کو گرا رہے تھے. کیا آپ نے کیا آپ نے وہ جو امریکن آفیشل آئی تھی ان کو آپ نے کہا کہ جی آپ تو یہاں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں ہماری اس میں کانفرنس میں، تو آپ کی گورنمنٹ تو ہماری گورنمنٹ کو گرانا چاہ رہی ہے؟ یعنی دیکھیں شاہ صاحب جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈپلومیٹک لیول پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے ہولز ہوتے ہیں جس کو ہم بڑی آسانی سے ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم ذرا انتخابات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب کو میں کل سن رہی تھی اور وہ جو جس طرح ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے اس پہ، ان کی پیشگوئیاں لیٹلی کوئی بہت بہتر نہیں ثابت ہوئی. ہمیں یاد ہے انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں یہ بات کہتا ہوں کہ عدم اعتماد لے کر بھی نہیں آئے گی یہ اپوزیشن، لیکن وہ آئی بھی اور بعد میں کامیاب بھی ہوئی. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے آخر میں یہ خبر کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میری دوستوں سے بات ہو گئی ہے، ان کے ورڈز کوٹنگ ہم، اور اگلے مہینے کے آخر میں انتخابات ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کوئی شورٹی کوئی ہلکی پھلکی؟ دیکھیں جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کب سے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میم میں سے شین اور شین میں سے رے اور رے میں سے تو یہ نکلنے والا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو سیاسی بیانات اپنی جگہ، لیکن دیکھیے میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت سے کیا تعلق ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے میں تھوڑا سا اگر واپس آپ کو میں ریفر کروں جو بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے، اس میں شاہ صاحب یہ بیان کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس نے بھی ہمارے جو بیانیہ اس کی تائید کر دی. اب یہ بات معذرت کے ساتھ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. اینڈ شاہ صاحب نوز بیٹر. میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی اور وزیر یہ کہہ رہا ہوتا تو میں کہہ لیتا کہ ٹھیک ہے جی انجانے میں انہوں نے بات کر دی ہے. شاہ صاحب جو ہیں he remains one of the most accomplished ministers in the former government. He knows better. یہ دیکھیے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا اپنی سیکنڈ میٹنگ میں، جس کو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے بیانیے کی تائید کی ہے کہ جی سازش ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ NSC was informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. اور پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ the meeting concluded there has been no foreign conspiracy. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کلیئر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟